جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنا کھیلنا ہے کھیلو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے جو انتہائی آسان ایزی سا سٹرکچر ہے۔ سینٹنس یا ورب پلس as much as you want۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ جتنا کھانا ہے کھا لو۔ Eat as much as you want۔ Eat as much as you want۔ جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ Ask as much as you want۔ Ask as much as you want۔ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ Study as much as you want۔ Study as much as you want۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے انگریزی زبان میں بآسانی بنا سکتے ہیں۔ جتنا کھیلنا ہے کھیلو۔ Play as much as you want۔ Play as much as you want۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جتنا لکھنا ہے لکھ لو۔ کوئی تو طریقہ ہوگا اسے بچانے کا، کوئی تو طریقہ ہوگا اسے ہرانے کا، کوئی تو طریقہ ہوگا اس سے بچنے کا، کوئی تو طریقہ ہوگا وہاں جانے کا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم روز اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کوئی تو طریقہ ہوگا۔ کوئی تو طریقہ ہوگا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there must be some way۔ There must be some way mean کوئی تو طریقہ ہوگا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ There must be some way plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کوئی تو طریقہ ہوگا اسے بچانے کا۔ There must be some way to save him۔ There must be some way to save him۔ کوئی تو طریقہ ہوگا اسے ہرانے کا۔ There must be some way to defeat him۔ There must be some way to defeat him۔ کوئی تو طریقہ ہوگا اس سے بچنے کا۔ There must be some way to escape from him۔ There must be some way to escape from him۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ کوئی تو طریقہ ہوگا وہاں جانے کا۔ There must be some way to go there۔ There must be some way to go there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کوئی تو طریقہ ہوگا انگریزی سیکھنے کا۔ وہ سائیکل خرید نہیں سکتا، کار تو دور کی بات ہے۔ اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5000 تو دور کی بات ہے۔ وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک مچھر کو نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دور کی بات ہے، یعنی دور کی بات ہے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ alone۔ لیٹ alone مین دور کی بات ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس لیٹ alone۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ سائیکل نہیں خرید سکتا، کار تو دور کی بات ہے۔ He can't buy a bicycle let alone a car۔ He can't buy a bicycle let alone a car۔ اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5000 تو دور کی بات ہے۔ He doesn't have 5 rupees let alone 5000۔ He doesn't have 5 rupees let alone 5000۔ وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ He can't even write English let alone read۔ He can't even write English let alone read۔ وہ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ He can't kill a mosquito let alone a person۔
He can't kill a mosquito let alone a person. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے. اسکول جاتے وقت رونا نہیں، کھانا کھاتے وقت بات نہیں، کام کے وقت مذاق نہیں، پڑھتے وقت فون نہیں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: نو پلس تھنگ نیم، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، پلس وائل پلس ورب پلس آئی این جی. آگے ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اسکول جاتے وقت رونا نہیں کامن سینٹینس ہے ڈے ٹو ڈے لائف کا جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. نو کرائنگ وائل گوئنگ ٹو اسکول. کرائنگ یہ تھنگ نیم ہے جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں. نو کرائنگ وائل گوئنگ ٹو اسکول یعنی اسکول جاتے وقت رونا نہیں، کھانا کھاتے وقت بات نہیں. نو ٹاکنگ وائل ایٹنگ. نو ٹاکنگ وائل ایٹنگ کام کے وقت مذاق نہیں. نو جوکس وائل ورکنگ. نو جوکس وائل ورکنگ پڑھتے وقت فون نہیں. نو فون وائل اسٹڈنگ. نو فون وائل اسٹڈنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: لکھتے وقت ہنسنا نہیں. اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا. بہت سوچ سمجھ کر جواب دو. یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے بہت سوچ سمجھ کر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں after much deliberation. After much deliberation mean بہت سوچ سمجھ کر. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس after much deliberation. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا. He told after much deliberation. He told after much deliberation. بہت سوچ سمجھ کر جواب دو. Answer after much deliberation. Answer after much deliberation. یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. I have done this after much deliberation. I have done this after much deliberation. یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے. I have taken this decision after much deliberation. I have taken this decision after much deliberation. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا. بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا. اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے. تمہیں ناچنے میں شرم آتی ہے. مجھے یہ کرنے میں شرم آ رہی ہے. اسے تم سے بات کرنے میں شرم آتی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے شرم آنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فائٹ شائی آف. فائٹ شائی آف مین شرم آنا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ ٹینس کے مطابق ہوں گے پلس فائٹ شائی آف. فائٹ یہ بھی ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادم ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے. He fights shy of singing a song. He fights shy of singing a song. تمہیں ناچنے میں شرم آتی ہے. You fight shy of dancing. یہ بھی سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. You fight shy of dancing. مجھے یہ کام کرنے میں شرم آ رہی ہے. I am fighting shy of doing this. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. I am fighting shy of doing this.
اسے تم سے بات کرنے میں شرم آتی ہے. He fights shy of talking to you. He fights shy of talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے یہاں آنے میں شرم آتی ہے. مجھے یہاں آنے میں شرم آتی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.